15 شعبان کی کیا افادیت ہے، کیا اہمیت ہے؟ 15 شعبان کو ہمارے ہاں عام طور پر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی مقدس رات ہے، اور بعض لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی اس سے متعلق کرتے ہیں، لیکن نہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جس رات کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ وہ اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوا۔ اس رات کے بارے میں قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلوں کی ایک رات ہے، اور جب وہ رات آتی ہے تو اس میں زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے غیر معمولی فیصلے کرتے ہیں۔ ہر سال آتی ہے یا 10 سال بعد آتی ہے یا ہزاروں سال بعد آتی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لیلۃ القدر یا وہ رات ہے کہ جو آئی تھی اور اس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس کو سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا کہ بڑی برکتوں والی رات ہے، اور سورہ قدر تو بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے، حدیثوں میں جو کچھ ہے وہ بھی یہی ہے۔ غیر علم تو لوگ دین تو شاید وڑ دیں جڑیاں دین نہیں، تو اج بھی تھوڑے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخبار تھی پڑھ لیا بھی شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے، 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں وڑ دیاں جنہاں دا دین نال تعلق کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں رسالے پر دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی یا فضیلت ہے۔ اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا۔ یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے، اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آت شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ ما لا تعلم، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیتا ہے 30 پارے، بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نہ دی کسے رات دا ذکر۔ لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کے میں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لے ہوندا سورہ دخان دی نو کہ وہ برکتڑی رات، حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات دے قرآن اتریا، اور رمضان بھی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے۔ لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شے، مگر یہ بارے روایت اینیاں مشہور ہے، تسی آلے رلو متناہی ہے، اگر نے جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی ہے کہ فلاں صحابی آ سناؤں حضور آ کر رہا سی، آ کر رہا سی، سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے انہوں نے کلی کلی کا پوسٹ مارٹم، یہ نہ تو کوئی صحیح نہیں، نہ کسی دے راوی درست ہے جد۔ تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے، نہ کوئی جہاد، نہ اسلامی حکومت، نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اس دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن، پوڑیاں پکن، ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تنظا انہوں رہ گیا۔ اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بیٹا ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی سوئے میں اتنا بلڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کوئی ہوگے تو پھر گل کریں، ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے، دیوبندی لگے ہونے، شب برات جاگو فلانا، او خدا دیو بندے ہو اللہ دا دین آندا جس سیادہ توڑ کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کر، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، موطا، کوئی ذکر کرنا نہ نہیں ہے، بالکل ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غرض کچھ نہیں اشارہ کیا۔ شب برات کے بارے میں یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے،
قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم کی احادیث اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں، ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا یا اچھے کپڑے پہننا، ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دو تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا۔ رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت۔ تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا، تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے، حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے،